دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ علی القبائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو پیش کرنا علی القبائل، قبیلوں پر، یعنی مختلف قبائل کے لوگ رہتے تھے تو سب کے سامنے اپنے آپ کو یعنی اپنی باتوں کو پیش کرنا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وَعَرْضُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ علی القبائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو پیش کرنا علی القبائل، قبیلوں پر۔ وبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسہ فی المواسم علی قبائل العرب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرنے لگے، بدأ فعل شروع ہے، وبدأ یعرض پیش کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرنے لگے فی المواسم موسم حج میں، علی قبائل العرب، عرب کے قبائل پر، یدعوہم الی الاسلام، ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے، وإلی ان یمنعوہ من الاعداء، اور اس بات کی طرف کہ وہ ان کی حفاظت کرے، من الاعداء، دشمنوں سے۔ منع یمنع مطلب روکنا، حفاظت کرنا، وإلی، اور اس بات کی طرف دعوت دیتے، ان یمنعوہ، کہ وہ یعنی قبائل کے لوگ کیا کرے، ان کو روکے، ان کی حفاظت کرے، من الاعداء، دشمنوں سے۔ وَيَقُولُ، اور کہتے تھے، یا بنی فلاں، اے بنی فلاں، انی رسول اللہ الیکم، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے جانب، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہارے جانب، یأمرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے علاوہ کسی کے شریک مت کرو، وان تخلعوا، اور یہ کہ تم چھوڑ دو، ما تعبدون، خلع یخلع مطلب چھوڑنا، وان تخلعوا، اور یہ کہ تم چھوڑ دو، ما تعبدون من دونہ، جو تم اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کو تم چھوڑ دو، من ہاد الانداد، یعنی ان انداد، ندن جمع انداد کا مطلب ہوتا ہے مثل، یعنی اس کے مثل جو تم عبادت کرتے ہو دیوی دیوتاؤں کو، بتوں کی، تو تم اس کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ ندن جمع انداد مطلب مثل ہوتا ہے، مثل۔ وَأَن تُؤْمِنُوا بِهِ، اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس پر ایمان قبول کرو، وَيَأْمُرُكُمْ، اور حکم دیتا ہے وَأَن تُؤْمِنُوا بِهِ، کہ تم اس پر ایمان قبول کرو، وَتُصَدِّقُوا بِهِ، اور تم اس کی تصدیق کرو، وَتَمْنَعُونِ، اور تم مجھے روکو، تم مجھے میری حفاظت کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ میں، حتیٰ ابینہ، یہاں تک کہ میں بیان کروں، ان اللہ، اللہ کے جانب سے، ما بعثنی بہ، اس چیز کو جو مجھے بھیجا ہے، جو مجھے لے کر کے بھیجا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وَتَمْنَعُونِ، اور تم مجھے میری حفاظت کرو، یا حتیٰ ابینہ ان اللہ ما بعثنی بہ، یہاں تک کہ میں کھول کر بیان کروں اس چیز کو، جس چیز کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، ان اللہ، اللہ کی جانب سے میں کھول کر بیان کروں اس چیز کو، ما بعثنی بہ، جس چیز کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ فَإِذَا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوله، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہوئے، قام ابو لہب کھڑا ہوا، فقال، اور کہا، یا بنی فلاں، اے بنی فلاں، ان هذا انما يدعوكم ان تسلخوا اللات والعزى، یقیناً یہ ان هذا انما يدعوكم، یقیناً یہ تمہیں دعوت دیتا ہے، ان تسلخوا، یہ تمہیں بلاتا ہے اس بات کی طرف، ان تسلخوا اللات والعزى، کہ تم لات و عزیٰ کو کیا کرو، سلخ یسلخ مطلب ہوتا ہے اتارنا، چھوڑ دینا، یہاں پر اتارنا کریں گے کہ تم لات و عزیٰ کو تم اتار دو، من اعناقکم، اپنے گردن سے، یعنی لات و عزیٰ کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کو تو اس کو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کو عبادت نہ کرو بلکہ اپنے آپ سے اس کو دور کر لو، یہ وہ چاہتا ہے۔ وَحُلَفَاءَكُم مِّنَ الْجِنِّ، حلیف جمع حلفاء کا مطلب ہوتا ہے ہیکل، اور جنوں کے ہیکل کو تم کیا کرو، اتار پھینکو، اور اتار پھینک کے کیا کرو، الی ما جاء به من البدع والضلالۃ،
اور ادھر آ جاؤ الی ما جاء به جو وہ لے کر آئے ہیں من البدع والضلالۃ یعنی گمراہی اور ضلالت و گمراہی جو لے کر آئے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کی طرف تم لوگ آ جاؤ، یہ وہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو جہل اٹھ کر کے بولنے لگا، فلا تطیعوہ تو تم اس کی اطاعت مت کرنا، ولا تسمعوا منہ اور تم اس سے مت سننا، یعنی تم اس کی اطاعت مت کرو، ولا تسمعوا منہ اور تم اس سے اور ان کے جانب سے کچھ بھی مت سنو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔